بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے، اور پھر مسلمان خیر اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن مجید جو مسلمان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کا نزول فرمایا، اس قرآن میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایمان والوں سے خطاب ہے جو حقیقی مومن و مسلمان ہیں، دعوت کرنے والے سارے ہوتے ہیں، تو جو حقیقی مومن و مسلمان ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ جو ہے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دوست۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور میں ایمان والے کے معاون نہیں ہیں، لہذا انہیں اپنا دوست تصور نہ کیا جائے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا، سخت وعید بھی فرمایا من یتولہ منکم فانہ منہم، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شامل، گویا کہ وہ بھی یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کا خیر خواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو مستعد المقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور پھر عملی صورت ہم نے دیکھی ہے کہ امریکہ، اسرائیل، اس کے علاوہ یورپ، یعنی جو بھی عیسائی طاقتیں ہیں، یہودی ہیں، اور باقی بھی چاہے ہندو ہیں، یہ سارے متحد ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور امریکہ کی طرف سے تو جو مسلمانوں پر مظالم اٹھائے گئے اس کی مثال جو ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ لاکھوں مسلمان شہید کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے شہید کر دیا گیا، اور یہ مظالم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یعنی 25 سال سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ ان امریکیوں کی طرف سے جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، پورے کے پورے ملک تباہ کر دیے۔ جو خوشحال ملک تھے، لیبیا خوشحال ملک تھا، عراق خوشحال ملک تھا، شام خوشحال ملک تھا، لیکن انہوں نے جو ہے عراق تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا، اس کے علاوہ جو ہے شام تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، یمن کے حالات خراب کر دیے۔ اب ایران کے لیے مسائل اس نے پیدا کر رکھے ہیں، تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یعنی پاکستان، دہشت گردی ہے جو امریکہ کی پھیلائی ہوئی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ 1 لاکھ سے زائد جانیں چلی گئی، جو ہے وہ معیشت تباہ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، امن و امان ختم ہو گیا۔ کوئی شخص جو ہے یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آج میں زندہ ہوں کل قتل آتا ہوں کہ نہیں، کہیں سے آتا ہے دہشت گرد جو وہی امریکہ کا بھیجا ہوا ہے، اسی کے سارے فیصلے ہیں، آتا ہے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے کل جو ایران پر حملہ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کر کے، یعنی غزہ کے 70 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر کے اس کا پیٹ نہیں بھرا، اسے سکون نہیں ملا اس خبیث کو، بلکہ اخبث الخبیث ٹرمپ ہو یا اس جیسے جتنی بھی شیطان، امریکی تو ویسے ہی سارے شیطان ہیں، یہود و نصارہ جو ہوئے تو حملہ کر دیا۔ اور پھر جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ علی خامنئی، اسے بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ
مسلمان ان کے خلاف ہیں. نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ اب تو پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف ہے، کیونکہ ظالم آخر ظالم ہے، تب تک یہ ظلم کرے گا. اور پھر جس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں خاص کر ہم جو پاکستانی ہیں، جو باہر رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ بڑا امن پسند لوگ ہیں، انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انصاف ہے، عدل ہے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ درندے، اور یہ درندے جو ہے اپنے مفادات کے لیے جمع ہیں، دوسروں کو مارنے، قتل کرنے، اذیت دینے میں اکٹھے ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کے ایران پر حملہ کرتے ہیں. 2 سے زائد طالبات بچیاں شہید ہو گئی ہیں، بچے شہید ہو گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے مار دیے گئے ہیں، پھر جو اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں. لیکن پورا یورپ جو ہے امریکہ کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہے، خاموش. بس وہی ایران پر دباؤ ہے، مسلمانوں پر دباؤ ہے، اور یہی کہنا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر کے اور کیا دہشت گردی ہو سکتی ہے کہ جھوٹا الزام لگا کر پورا کا پورا ملک جو ہے وہ تباہ کرتا. جیسے عراق پر الزام لگایا گیا کہ یہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، پورا ملک تباہ کر دیا، اور خود مان رہے ہیں. یعنی اتنے بڑے جھوٹے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی نادم و شرمندہ بھی نہیں ہے. سارے مل کے امریکہ کی قیادت میں جو ہے سارے جمع ہو گئے. اور غرض مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ان کی سازشوں کو سمجھیں. کم از کم پاکستان کو اس سے خبردار ہونا چاہیے. اور پاکستان کے پاس ایک بہترین فوج بھی ہے، پھر ایٹم بم، تو مسلمانوں کی قیادت کرے، آگے بڑھے. اور مسلمان تو ویسے مجاہد ہوتا ہے، اپنی جان اگر رائے خدا میں دے دے اور اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے اگر جان دے دیتا ہے تو اس کا خون جو ہے زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت جو ہے اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. بلکہ شہید کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے گویا کہ اپنے رب کو جو ہے وہ دیدار کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا. اور شہید کا تو خیر بڑا ہی رتبہ ہے، فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات بل احياء. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہے بلکہ وہ تو زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلاتا پلاتا ہے. مسلمان جو ہے وہ تو اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، تو اللہ کے حکم کو وجہ لانے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، الہی کلمت الحق کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جیتا ہے. جان تو ویسی چلی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن اگر ایسی موت آ گئی اور اس خون سے جو ہے کسی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا تو پھر اس طرح کی جان کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، اسے اگر جو ہے غزہ کے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، فلسطین کے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، یا اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایران میں ہے، افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، اگر یہ اسلحہ جو ہے ان کی حمایت میں کام نہیں ہے تو پھر کس کام کا؟ تو الغرض وہ پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے. خیر ویسے دنیا پوری سمجھ چکی ہے. اربوں لوگ ہیں، یعنی پورا چائنا نفرت کرتا ہے، کوئی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، نفرت کرتے ہیں امریکہ سے. اور یہی حالت جو ہے انڈیا کی ہے، نفرت کرتے ہیں. 1 ارب سے زائد آبادی ہے. پورے مسلمان جو 2 ارب سے زائد ہیں نفرت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے باقی ممالک، یعنی جاپان ہے، اس پر بھی اس نے ایٹم بم پھینکا، لاکھوں جانیں چلے گئی، وہ بھی دل ہی دل میں نفرت کرتے ہیں. لیکن ظالم آدمی ہے، ظالم ملک ہے، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا کے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی بدماشی جو ہے دکھا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑا جو اس کا منصوبہ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کہ فلسطین کو جو ہے اس کی توثیق کی جائے اور فلسطین کو جو ہے اس علاقے کا بدماش ڈاکو بنا دیا جائے. اللہ کرے گا خیر، مسلمان تو مجاہد ہیں، اگر حکمران جو ہے مسلمانوں کو اجازت دے دے جہاد کرنے کی، ان کے لیے راستے آسان بنا دے، تو پھر امریکہ کیا، امریکہ کے اس کا باپ بھی جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو آگے بڑھ کر کے
لڑتا ہے وہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسا کہ افغانستان کے جو ہے وہ مجاہدین نے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو پورے جو ہے یورپ کو پورا نیٹو کو جو ہے شکست فائز دی اور کیسے بھاگا امریکہ جیسے کتا بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے, مسلمانوں کو اتحاد کی طاقت اور برکات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.